बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे। ईरान अमेरिका जंग पर बरतानी वजीर आजम केर स्टारमर का इंतबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ जंग हमारी नहीं। बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि बरतानिया का ईरान अमेरिका जंग से कोई ताल्लुक नहीं। बोले बरतानिया ने खलीज में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए 35 ममालिक को इकट्ठा किया। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती बातचीत का आगाज। दोनों ममालिक के दरमियान चीन के शहर अरामची में जूनियर सतह की सिफारती बातचीत शुरू। सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि दहशत गर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के लिए वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी को मुज़ाकरात के लिए मुकर्रर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 13 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन खैबर पी के इलाके बाड़ा में किया गया, जिसमें 10 भारतीय प्रॉक्सी के खवारिज मारे गए और दूसरी कार्रवाई बन्नू में की गई जिसमें 3 खवारिजों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा में 13 खवारिजों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार है। हुकूमत मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान जंग से निकलने के ऐलान की खबरों के असरात आना शुरू हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 7,461 पॉइंट्स इजाफे से 1,56,204 पॉइंट्स पर चला गया। इजाफे में तेजी के बायस किसल बाजार में कारोबार 45 मिनट के लिए मुअत्तल कर दिया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान देखा गया। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल $118 से कम होकर $104 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल पर मुस्तहकम। अमरीकी स्टॉक मार्केटों में भी तेजी देखने में आई। डाउ इंडेक्स में 2.5%, S&P में 2.91 और नेस्डैक में 3.83% इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुकी, लेकिन अमरीका का मकसद ये नहीं था बल्कि फौजी कार्रवाई के जरिए ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और वो हदफ हासिल कर लिया। 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएंगे। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जरूरी नहीं, अमरीका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। उन्होंने कहा वाशिंगटन के पास ऐसे तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जिनके जरिए बगैर किसी मुआहदे के भी फौजी कार्रवाई रोकी जा सकती है। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल होगा तो अमेरिका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आएगा और नया सदर फिर ईरान को तबाह कर देगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर फ्रांस और अगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो आबनाए हुर्मुज़ जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। इन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि डोनाल्ड ट्रंप आज कौम से एक अहम खिताब करेंगे जिसमें ईरान के साथ जारी जंग के हवाले से बड़ा अपडेट मतवक्का। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लीविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा सदर ट्रंप मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे कौम से खिताब करेंगे। ईरान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ्त से आगाह करेंगे। ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब सदर ट्रंप ने इंदिया दिया था कि अमरीकी अफवाज आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल सकती हैं, जिससे जंग के मुमकिन अख्ताम के बढ़ गए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जारी जंग खत्म करने को तैयार हैं अगर इनकी तरफ से मजबूत जमानतें दी जाएं कि मुस्तकबिल में वो दोबारा हमला नहीं करेंगे। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्होंने कहा है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल को मामूल पर लाने का वाहिद हल ये है कि हमला आवर अपनी जारहाना सरगर्मियां बंद करे। ईरानी सदर ने कहा कि हमसाया ममालिक का एहतराम है मगर उन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला करने के सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। वो अपने इलाके को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। ईरानी सदर की यूरोपीय यूनियन पर भी तनकीद।
برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے برطانیہ کی طرف سے مشرق وسطی میں اپنے اتحادیوں کی مدد کے لیے فضائی دفاعی سازوسامان اور فوجی بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا کہ برطانیہ سعودی عرب میں اسکائی سیبر تعینات کرے گا۔ جان ہیلی نے اعلان کیا کہ قطر میں برطانوی ٹائفون فائٹر طیاروں کی تعیناتی میں مزید اضافہ کیا جائے گا، جہاں برطانیہ اور قطر کا مشترکہ اسکواڈرن کام کر رہا ہے۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ برطانوی فوجی صرف فضائی دفاعی نظام کی تنصیب، تربیت اور چلانے میں مدد کریں گے، اور اس کے لیے تقریباً 1000 فوجی مشرق وسطی میں تعینات کیے جانے کا امکان ہے تاکہ فضائی دفاع کو فعال کیا جائے۔ ہم مشرق وسطی میں اپنے طویل مدتی شراکت داروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ایران کی طرف سے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر جدید میزائلوں سے شدید حملے جاری، اسرائیل میں سائرن گونجتے رہے۔ ایران کی پاسدار انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے نئے میزائل سسٹمز کے ساتھ امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی مسلح افواج نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 88ویں لہر کے دوران مشترکہ کارروائیاں کی، جنہیں حزب اللہ کے شہداء کے نام کیا گیا، جن میں ماد، خرم شہر 4 اور قدر جیسے میزائل شامل ہیں۔ حملوں میں بیرشیبا، الجلیل، نقب اور تلنوف ایئر بیس جیسے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ اور فضائیہ نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 2/3 امریکی شہریوں نے ایران جنگ کے فوری خاتمے کی خواہش ظاہر کر دی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز اور ایپسوس پول کی جانب سے ایران جنگ سے متعلق سروے کیا گیا۔ سروے سے معلوم ہوا کہ 2/3 امریکی سمجھتے ہیں کہ ایران جنگ فوری ختم کرنی چاہیے اور مقاصد کے حصول کے بغیر بھی ختم کرنی چاہیے۔ سروے کے مطابق ہر 10 میں سے 4 ریپبلکن بھی یہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ایران جنگ فوری ختم کرنی چاہیے۔ تہران کا دل پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا، تھینک یو پاکستان۔ تہران کی تاریخی ولی عصر اسکوائر میں منعقدہ ایک بڑے عوامی اجتماع میں ایرانی عوام نے پاکستان کے حق میں زبردست نعرے بازی کی۔ اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں موجود مرد و خواتین نے پاکستان کے جھنڈے لہرائے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ امریکہ اسرائیل کی بمباری کے باوجود ایران کے مختلف شہروں میں عوام کے مظاہرے جاری۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مظاہروں میں شرکت کی۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ عوامی قومی یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور اسلامی انقلاب کا تحفظ جاری رکھیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے جذبے کو مزید توانا کرنے کے لیے ریلی میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کان ترزئی اولو کے وفد کے ہمراہ ملاقات، جس میں دونوں جانب سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وفد سے ملاقات کے موقع پر 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں شفافیت اور نوجوانوں کی شمولیت کے ذریعے معیشت میں ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات کی تفصیل بتائی۔ ترکیہ وفد کے سربراہ کان ترزئی اولو نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور حکومت کی کیش لیس معیشت کے لیے کی گئی کوششوں کی تعریف کی اور مزید سرمایہ کاری کے ارادے کا اظہار کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزراء اور دیگر سرکاری عہدیداران بھی موجود تھے۔ وفاقی آئین عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے رہائی فورس کی تشکیل پر جواب طلب کر لیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں رہائی فورس کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ درخواست گزار وکیل کی جانب سے شواہد سے متعلق دستاویزات عدالت میں پیش کر دی گئی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے استفسار کیا کہ کیا کابینہ کی جانب سے کوئی ایسی فورس بنانے کی اجازت دی گئی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ کابینہ نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی۔ عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت یقینی بنائے کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آئین عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے رہائی فورس کی تشکیل پر 10 دن میں جواب طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن سندھ نے صوبہ میں بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ صوبے کے 16 اضلاع کی 45 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات 17 مئی کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حیدرآباد، سکھر، جامشورو، مٹیاری، دادو، نوشہر و فروز اور سانگڑ میں ضمنی الیکشن ہوگا۔ گھوٹکی، خیرپور، ٹھٹھا، بدین، سجاول، جیکبہ آباد، کشمور، کشکارپور میں بھی انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ کاغذات نامزدگی 6 سے 8 اپریل تک جمع کروائے جائیں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 16 اپریل کو جاری ہوگی۔ کاغذات نامزدگی 30 اپریل تک واپس لیے جا سکتے ہیں۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 4 مئی کو شائع اور انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کے علاقے جنالی زیارت کے مقام پر جیپ گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق چترال کے علاقے جنالی زیارت میں پیش آنے والے جیپ حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے۔
ریسکیو نے بتایا کہ حادثے میں زخمی ہونے والوں 4 افراد کو طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو 1122 نے بتایا کہ جاں بحق افراد میں میاں، بیوی، بیٹی اور بہن شامل ہیں۔ نہ قانون کا ڈر، نہ پولیس کا خوف، پاک پتن میں باثر ملزمان آپے سے باہر، کلیکشن سینٹر پر چھاپا کیوں مارا؟ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم پر ملزمان نے دھاوا بول دیا، عملے میں شامل خواتین کا بھی لحاظ نہ کیا، فوڈ اتھارٹی ٹیم میں شامل خاتون پر تھپڑوں کی بارش کر دی، عملے کے تحفظ کے لیے پولیس اہلکار بے بس دکھائی دیا، واقعہ تھانہ چک بیدی کی حدود میں پیش آیا، فوٹیج وقت نیوز نے حاصل کر لی۔ روس کا فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ کرمیا میں گر کر تباہ ہو گیا، حادثے میں عملے کے 6 ارکان سمیت 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ روسی ٹرانسپورٹ طیارے کی اڑان بھرنے کے بعد شام 6 بجے کے قریب رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ طیارہ بحیرہ اسود کے قریب پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طیارے پر کوئی حملہ نہیں ہوا، ممکنہ طور پر فنی خرابی کے بعد طیارہ ایک پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق حادثے کے بعد امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں آج سے 4 اپریل تک ملک کے بیشتر حصوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور میں بادل کھل کر برسے، کراچی میں کل سے بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ اس کے علاوہ باغوں کے شہر میں گزشتہ روز گلبرگ، جیل روڈ، گجومتا اور رائے بینڈ سمیت مختلف علاقوں میں اولے بھی پڑے، جبکہ موسلادھار بارش، آندھی اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ بجلی کا نظام درہم بھرہم ہو گیا۔ بلوچستان کی ضلع زیارت دکی، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ اور لورلائی سمیت مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ نیلم کیل سیری کے مقام سے بند کر دی گئی۔ حالیہ بارشوں اور آندھی سے ملک کے مختلف علاقوں میں عمارتیں گرنے اور مختلف حادثات میں بچوں اور خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ باجوڑ میں ماندل کے علاقے ڈاگلم شاہ میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک فرد زخمی ہوا۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل۔ قصور میں میرج ہال کی دیوار گرنے سے ایک بچہ جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ قصور میں ہی چیٹی کھو اسٹاپ کے قریب ایک اور واقعے میں گھر کی چھت گرنے سے مزید 3 افراد زخمی ہوئے، جبکہ مری میں تیز آندھی کے باعث ایک درخت گرنے سے موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر وارننگ۔ ذرائع کے مطابق کرکٹر میڈیا ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پوسٹ نہیں کریں گے۔ کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹ کے قواعد پر عمل کی ہدایات کی گئی۔ کرکٹرز کے مینیجرز کو بھی گائیڈ لائن سے آگاہ کر دیا گیا۔ پی سی بی نے واضح کر دیا ہے کہ سیاسی پوسٹ ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گے۔ متنازع پوسٹ کرنے پر کم از کم 1 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔